مریض عشق پہ رحمت خدا کی۔ دن چڑھے جب کسر مندی ٹوٹی، انگ کھلے تو اس کی بند اکھڑیاں بھی واں ہوئیں، تو کھلے دریچے سے چڑھتے سورج کی مہربان سی کرنیں اس کی بے ترتیب سنہری زلفوں ترے چھوا چھوائی کھیل رہی تھی۔ چہرے پہ ہلکی سی طمانینت کا نور کھلا ہوا تھا، جیسے آندھی طوفان اور موسلا دھار بارش کے بعد موسم نکھر آتا ہے۔ یہ جنت کا موسم ہی تو ہوتا ہے۔ وہ بھی ایک معصوم سی حور دکھائی دے رہی تھی۔ وہ دیر تک یوں ہی بے حس و حرکت پڑی رہی، یا شاید وہ دیکھے اندیکھے سپنے کو یاد کر رہی تھی۔ یکایک استاد بھورے خان گرتا پڑتا اندر داخل ہوا، ایک تڑمڑا سا خط اس کے سامنے دھرتے ہوئے کہنے لگا، پتری یہ خط پتہ نہیں کہاں سے آیا ہے، بے رنگ تھا، ڈاکیا پوری اکنی جرمانہ لے کر گیا ہے۔ وہ اپنے گنجے سے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے التجا بھرے لہجے میں کہنے لگا، پتر اٹھ، ہوش پکڑ، آج چوتھا روز آن لگا ہے، کچھ روزی دھندے پہ بھی دھیان دے، یوں جی مارنے سے جیون کٹھن ہو جاتا ہے۔ بھدے سے خط پر یوں ہی ایک پھسلتی سی نظر ڈالتے ہوئے انگڑائی توڑ کر اٹھی، بولی، استاد جی ذرا امام باندی کو اندر بھیج دیں۔ امام باندی پہنچی تو یہ انگلیاں پھیلا کر دکھاتے ہوئے کہنے لگی، میری انگوٹھی کا نگینہ گم ہو گیا ہے، یہ ہم سب کے لیے اچھا شگون نہیں ہے۔ دونوں آگے بڑھ کر انگوٹھی دیکھنے لگے۔ استاد جی بولے، بیٹا یہی منہ ہاتھ دھوتے نہاتے وہاتے گر گیا ہوگا، چنتا نہ کر، ہم سب انہیں ڈھونڈیں گے، مل جائے گا۔ پھر وہ سمجھانے کے انداز میں کہنے لگے، بیٹا کہو تو بڑا کمرہ صاف کروا دوں، آج شکروار ہے، کچھ دال دلیا۔ سفیدہ بائی درمیان میں ٹوکتے ہوئے بولی، حادثے کے بعد جیسے میرے سر ہی گم ہو گئے ہیں، اور اب نگینہ گم ہونے سے میری تانے پلٹے مرکیاں جگہیں سب کچھ ختم ہو گیا ہے۔ میرے دل پر دھب اور گلے میں گرا پڑ گئی ہے۔ آج صبح جب میں ریاض میں بیٹھی تو محسوس ہوا میں سب کچھ بھول گئی، کھو بیٹھی ہوں، گوا چکی ہوں۔ چھوٹی بہن امام باندی پلنگ کی پٹی پر بیٹھتے ہوئے روحان سی بولی، دیدی حادثے نقصان تو ہوتے ہی رہتے ہیں، امرتسر اور امبالے ہمارے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا، مگر اس سے پہلے تو تم نے ایسی مایوسی اور بے دلی کبھی نہیں دکھائی۔ باقی رہی نگینے کی بات، مانا کہ یہ انگوٹھی ہمارے لیے بہت قیمتی تھی، تمہارا اسے ایک جذباتی لگاؤ تھا، ہم وعدہ کرتے ہیں ہم سب مل کر اسے ڈھونڈیں گے۔ اٹھو، ہار شنگار کرو، تماشبین آتے ہیں، مایوس ہو کر دوسروں کے چوبارے چڑھ جاتے ہیں، آئی روزی کو یوں ایک انگوٹھی اور اتفاق کے حادثے کی وجہ سے شکرانا تو کفران نعمت ہے، اللہ پاک ناراض ہوتے ہیں۔ سفیدہ بھائی زہر خندہ سی ہو کے بولی، بنو گانا سورنا مسکرانا تو من بھاؤں کی شیت سایہ سے ہوتا ہے، چنتا کی چلبل یا چبن کی چلمک بھلا کوئی خاک مسکرائے، گائے یا سورے، جاؤ تم لوگ کی جلسے محفل میں بیٹھ لیا کرو، مجھے دکھ نہ کرو۔ استاد ہاتھ باندھے بنتی کرنے لگا، سفیدہ بیٹی یہ بچے لوگاں تمہارے سائے تلے ہی سہوپتے ہیں، بات ساری تمہارے دم برکت کی ہے، نہ کر پتری، اٹھ تیار ہو، میں تمہیں ریاض کرواتا ہوں، تمہارے سر سب واپس آویں گے۔ وہ کیا تیار ہوتی، بس بے دلی سے اچھا استاد جی کہتے ہوئے ہاتھ بڑھا کر بے رنگ خط کی جانب متوجہ ہوئی۔ خط، چٹھیاں، زبانی کلامی سند، ایسے پیغام تو اسے موصول ہوتے ہی رہتے تھے، مگر یہ خط ایک تو بے رنگ اور دوسرے ایک عجیب سی وضع کے لیے ہوا تھا۔ بڑے بے ڈھبے انداز سے سرنامہ لکھا ہوا تھا، بلبل ہندوستان، سوروں کی ملکہ، سوروں کی ملکہ استاد سفیدہ بائی، امرتسری، جموں۔ خط الٹا پلٹا مگر بھیجنے والے کا نام نہ تھا۔ لفافے پہ نیلی یا سفید روشنائی کی بجائے سرخ روشنائی سے تحریر تھا۔ تحریر کی طرح یہ روشنائی بھی ہموار اور یکساں سی نہیں تھی۔ مزید دھیان دینے پہ پتہ چلا کہ یہ روشنائی سے نہیں، لہو سے لکھا ہوا ہے۔ اس کے لیے یہ بھی کوئی نئی انوکھی بات نہیں تھی، اکثر ایسا بھی ہوتا رہتا ہے، لہو سے لکھے ہوئے خط، پتر، رومال وغیرہ۔ اکثر پیار و محبت کے چکر میں پھنسا ہوا انسان اگلے کو متاثر کرنے کے لیے بڑی اونگی مونگی حرکتیں کرتا ہے۔ اس نے بڑی بے نیازی سے لفافہ چاک کیا، دیکھیں اندر سے کیا کٹا ہوا پھیپھڑا برآمد ہوتا ہے، یا کوئی عشق کا تیر کھایا ہوا زخمی دل۔ مگر یہ خط تو کوئی اور ہی خوشبو لیے ہوئے تھا۔ لفافے کے اندر ایک اور لفافہ تھا، جس کے دائیں کونے علی تیرے چاہنے والوں کی خیر، بائیں کونے پہ جمورہ کالے لکھا تھا۔ ایک عجیب سے تجسس اور حیرت بھرے انداز سے وہ آنکھیں پٹپٹا رہی تھی۔ جب کچھ بوجھ میں نہ آیا تو چنگلی کا بڑھا ہوا ناخن ڈال کر اندر والے لفافے کو بھی کبوتر کے پوٹے کی طرح چاک کیا۔ عاشق کا خط ہو یا کبوتر فاختہ کا پوٹا، برآمد کیا ہوتا ہے؟ چند دانے اناج و افطل، ہرے سرخ کانچ کے ننھے ننھے ٹکڑے، چمکیلے ادھیلے سنگرے سے۔
انگلی کلاہی کے لہو سے بنایا دل اور اندر گھسا ہوا تیر یا خنجر، عاشقانہ شعر یا پھر مرنے جینے خودکشی کی دھمکی۔ ہسپتال کے رجسٹر کا موٹا کھردرا پیلی رنگت کا تڑا مڑا کاغذ تھا، جس کے ایک طرف مریض کا نام، مرض، تشخیص، دوائیں اور موجودہ حالت و حرکت وغیرہ شکستہ سے انداز میں تحریر تھے۔ دوسری جانب بڑے بدخطے میں لکھا تھا: سر کی سرکار سفیدہ بائی کو ایک سوختہ حال جانب عقیدت مند کا سلام پہنچے۔ بابا بالی شاہ کے میلے پر آپ کی لگائی ہوئی پہلی تان سے ٹوٹ کر گرنے والا جمورہ کالا، جس سے سب کچھ لٹا گوا کر بھی اگر آپ کی تھوڑی سی توجہ نصیب ہو جائے تو جانو کہ سب کچھ مل گیا۔ بہت بہت شکریہ۔ یکدم اس کی آنکھوں کے آگے وہ میلے والا حادثہ آ گیا۔ ماتھے پر تریلی اتر آئی، ہاتھ پاؤں تھر تھر کانپنے لگے اور دل تھا کہ دھک دھک کی دھکم پیل سے جیسے باہر لوٹنے کو ہو۔ کچھ دیر تک بالکل ساکت و جامد سی پڑی رہی، پھر بڑی مشکلوں سے خود کو سنبھالا۔ طوائف کی زندگی کی بنیاد، اس کے پیشے کے تقاضے، گھر اور ارد گرد کا ماحول، اس کی سوچ سمجھ کے اپنے مخصوص انداز، شاہانہ اخراجات، یہ سب کچھ مال و زر، رنگ و رامش، اشواء و غمزہ، فراخ مشربی اور نشاط خیزی سے مملو ہوتا ہے۔ اس کی نوخیزی اور بھرپور شباب کے فقط چند سال مہینے ہی اس کا کل سرمایہ ہوتے ہیں، جنہیں وہ خوب سینت سینت کر برتتی ہے۔ وہ اپنے ایک ایک اشارے، غمزے، اداؤں، لبھاؤں، اعضاء کی ایک ایک حرکت، تار نفس کی ایک ایک گرہ کا زیادہ سے زیادہ تاوان وصول کرنے میں کوشاں رہتی ہے، تاکہ جوانی کی شکر دوپہر گزارنے کے بعد وہ آنے والے بڑھاپے کی سر پڑی رات کسی محفوظ شامیانے تلے بسر کرنے کی اہل ہو سکے۔ پیسہ اور پیسہ اور پھر پیسہ، اس کا فلسفہ حیات و زندگی کی آسائشیں حاصل کرنا اس کا دھرم دھیان ہوتا ہے۔ جس کے کھیسے میں دام ہے وہی اس کا گلفام ہے۔ پیار، محبت، عشویشن کے نزدیک محض تضییع اوقات کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتے۔ شرم، حیا، عزت و غیرت، وفا نبھانا وغیرہ کے مفہوم اس کے پیشے کی ڈکشنری میں بالکل مختلف ہیں، لیکن کبھی کبھی کہیں انہونی بھی ہو جاتی ہے۔ ہزاروں میں کوئی پاگل دی پتر یا کوئی بکرا سا دانہ ایسا بھی نکل آتا ہے جو اپنی پیشہ ورانہ روایتوں کے برعکس عمل پیرا ہو جاتا ہے۔ ایسا کسی انوکھے بندے کے بارے میں ہی کہا جا سکتا ہے جس کے مقدروں میں دھکے، در در کی خواری، رسوائی اور بربادی لکھی ہو، یا پھر اس کی رگوں میں شرافت اور خباثت کے خون میں بیلنس نہیں ہے، یا سلبی شرافت کی شریان ذرا موٹی ہے۔ بالفاظ دیگر کے طوائف بھی آخر بندہ بشر ہوتی ہے، کسی کی کہیں بھی کسی وقت کوئی بھی رگ پھڑک سکتی ہے، بند یا کھل سکتی ہے، اور جب کوئی خاصن خاص سما جائے تو پھر طوائف ہو یا شریف زادی، کوئی کسی روایت، اصول، مصلحت یا سود و ضیاء کو نہیں مانتا، پھر چل سو چل والی بات ہوتی ہے۔ وہ سوچ رہی تھی، اس کو دیکھنے سننے کی خاطر وہ سب سے اوپر جامن کی پھنک پہ جا بیٹھا۔ گرنے کے بعد باہیں پھیلا پھیلا کر وہ اسے پکارتا رہا۔ وہ کیسا انسان ہے؟ اپنے خون سے مجھے سرکا سرکار لکھا، صرف ہلکی سی توجہ کا طلبگار ہوا، بلکہ وہ تو اپنے طور بھی مان چکی تھی کہ اس کی اس حالت کی ذمہ دار بھی وہی ہے۔ اسی کارن شاید اس کے سر اس سے روٹ بیٹھے، گانے سے جی اوب گیا تھا۔ دوپہر سے ذرا پہلے وہ اسی سیاہ لباس میں ایک بڑی سی کشمیری چادر میں سراپا ڈھانپے بڑے ہسپتال میں پہنچ گئی۔ اس کے ساتھ اس کی خلیری بہن حاکمہ بائی بھی تھی۔ یہ دونوں عام سی مقامی عورتیں ہی دکھائی دے رہی تھی۔ وہ دونوں جنرل وارڈ کے ایک ایک بیڈ دیکھتی جا رہی تھیں، مگر انہیں ایسا کوئی مریض دکھائی نہ دیا جس پہ جمورہ کالے کا الزام لگایا جا سکتا ہو۔ کافی کھیک خواری کے بعد آخر انہیں ہسپتال کے ایک اہلکار سے معلوم ہوا کہ اس حلیے کا ایک مریض اسپیشل نگہداشت کے کمرے میں موجود ہے۔ اس کمرے میں وہ اکیلا ہی مریض تھا۔ ہسپتال والوں کی ہدایت کے مطابق وہ اکیلی ہی اندر داخل ہوئی۔ وہ چاروں شانے چت، گردن سے پیٹھ تک پلاسٹر اور لکڑی کی کمچیوں سے جکڑا پڑا تھا۔ پائنتی کی جانب پلنگ کی ریلنگ پر ہسٹری شیٹ لٹکی ہوئی تھی۔ کالے خان، وہ خاموشی سے دیگر قوائف پڑھنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن جب اس کی سمجھ میں کچھ نہ آیا تو اس نے چہرے سے چادر ہٹا کر مریض کو پڑھنا چاہا۔ پاؤں، ٹانگیں سرخ کمبل سے ڈھکے ہوئے تھے، پیٹھ سے گردن تک جیسے وہ سنگ مرمر میں ڈھلا ہوا تھا۔ سرگودی کا پچھلا حصہ جس پر ایک موٹی سلوٹ پڑی ہوئی تھی ننگا تھا۔ سیاہ بالوں سے لدے پھندے بھرے بھرے ننگے بازو، ایک تکیوں کے نیچے، دوسرا تکیے کے اوپر۔ گہرا سیاہ بھوجک چہرہ بائیں جانب ڈالے ہوئے وہ کسی بیوہ ماں کے بیمار بچے کی مانند چت چت پڑا ہوا تھا۔ تکیے میں دھنسے ہوئے چہرے کا صرف آدھا حصہ ہی وہ دیکھ سکتی تھی۔ ایک غلافی آنکھ جو نیمے بند تھی، ناک کا ایک نتنا اور موٹے موٹے کھلے کھلے کلون سے ہوئے ہونٹ۔ وہ شاید کچھ اچپل سا خواب دیکھ رہا تھا۔ وہ دیکھے جا رہی تھی۔
کبھی اس کا بھاڑ چہرے پہ ہلکی سی مسکان ابھرنے لگتی اور کبھی اس کے خشک ہونٹ کسی انجانے اندیشے سے تھر تھر کانپنے لگتے تو انہیں ہانپا سا لگ جاتا۔ پھر اچانک اس کا آدھا دکھائی دیتا ہوا چہرہ ٹھہرے ہوئے پانی کی مانند شانت پڑ جاتا۔ راجوں اور رئیسوں سے ناز و بار جوانی اٹھوانے والی، سر سنگیت سے 8واں پہر اٹکلیاں لینے والی، چیت کی چاندنی کی مانند عشق نہ دیکھے ذات اوقات والی بات دہرائی گئی تھی۔ وہ چلبلے ذکن بھرتی ہوئی یہ ہرنی اس بڑ بھونچے کے بھٹ پھر تک چلی آئی تھی۔ تقصیر، سزا یا پھر پہلے جہنم کے کسی بول تول کا بدلہ بھگتان تھا، جو ایسے رام پوری آج کھونچے کے پاؤں میں بچھی پڑی تھی۔ وہ دیر تک یوں ہی کھڑی نظروں کے تکلوں سے تمتی رہی، پھٹکی پھٹکی، ریشہ ریشہ، بال بال، وہ روئی کی طرح اس کا انگ انگ، روم روم جیسے الگ کر رہی تھی۔ پھر جیسے اس کی جان اس کے جسم سے الگ ہو گئی، کالے خان نے ہلکی سی کراہ کے ساتھ بسد وقت اپنے دایاں ہاتھ تکیے کے نیچے سے نکال باہر کیا تھا۔ اس کی تیسری انگلی میں جانیے کہ بچھو لپٹا ہوا دکھائی دیا۔ سفیدہ بھائی کے تو دید ابل کر رہ گئے۔ اللہ، ویسی ہی انگوٹھی، وہی رنگ و روپ اور حالت ویسے ہی اس کے پیٹ کی ناف میں گھسا اترا ہوا بے آب و آشکار سا نگینہ۔ سفیدہ بھائی نے ہاتھ اٹھا کر اپنی انگوٹھی پہ نگاہ ڈالی تو وہ تو وہیں پہ موجود تھی۔ اب دوبارہ کالے خان کی انگوٹھی دیکھی، دونوں ایک سی۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ دونوں ہاتھوں میں ایک سی سالوں پرانی انگوٹھیاں۔ وہ چکرا سی گئی، لیکن فوری طور پہ جو بات سمجھ میں آئی وہ یہ کہ ان دونوں انگوٹھیوں کا آپس میں کوئی نہ کوئی سمبند تو ضرور ہے۔ کیا ہے، کس طرح کا ہے؟ فی الفور اس کا جواب اس کے پاس نہیں تھا۔ اس نے غور سے کالے خان کے چہرے کی طرف دیکھا، ماتھے پہ تیوریاں ڈالے، سانس چڑھائے، شاید کوئی انجانا سا خواب دیکھ رہا تھا۔ غیر ارادی طور پہ پائنتی کی جانب سے ہٹ کر سرہانے کے پاس کھڑی ہو گئی۔ اس جگہ کالے خان کا 5 انگلیاں کھلا ہاتھ اس کے عین سامنے تھا۔ اس نے اپنا ہاتھ بڑھا کر اس کے ہاتھ کے قریب لا کر پھیلا دیا۔ وہ شاید دونوں انگوٹھیوں کا موازنہ کرنا چاہ رہی تھی۔ ادھر دل تھا، بلیوں اچھل رہا تھا کہ دھڑکنوں کی باز گشت اس کے کانوں تک پہنچ رہی تھی۔ وہ جھکے ہوئے شاید کچھ اور جھک گئی تھی کہ دل کے دھماکوں اور سانسوں کی ہلکی ہلکی شرشراہٹ اور تمادت سے کالے خان کے تارے نفس تمتما بلکہ جھنجھلا اٹھے۔ بھاڑ منہ میں بھی سفیدہ بھائی کی جانب تھا، سرمئی سرخ ڈوروں والا تھوتی آنکھیں جھکو لا کر کھل گئی۔ کوئی چیز انتہائی قریب ہو تو واضح دکھائی نہیں دیتی، پھر مانتے بندے کی غنودگی تو چھٹتے چھٹتے ہی کہیں چھوٹتی ہے۔ یاداشت، دماغ اور احسان بھی کہیں وقوف لے کر سکت پکڑتے ہیں، لیکن یہاں تو واردات ہی دیگر تھی۔ جمورہ کالے کی کایا کا ایک ایک کل پرزہ پہلے روز سے ہی اس کے نام کی رگڑے سے رسد کر تھا۔ اسے نکاحت نیند کی گھمبیرتا غنودگی کی گھمن گھیریوں یا نزدیک و دور کی دہیوں سے کیا واسطہ؟ انار کی طرح پھوٹتے ہی، یا علی تیرے چاہنے والوں کی خیر، جمورہ کالے کو پا لینے والوں کی خیر کا دھیما سا نعرہ بلند ہوا۔ یہ سب کچھ اتنا اور ایسا اچانک کہ سفیدہ بائی دیدے دونوں ایک دوسرے کا آئینہ بنے روبرو تھے۔ ایک سنگھاڑا مچھلی سی سرخ و سفید نرس نہ جانے کب سے اندر داخل ہو کر پائنتی کی جانب کھڑی ان دونوں کے خاموش چونچلے ملاحظہ کر رہی تھی۔ وہ سفیدہ بائی کو کالے خان کی بیوی یا کوئی قریبی عزیز سمجھ کر کھنکھارتے ہوئے بولی، آپ ادھر کرسی پہ بیٹھ جائیں، مریض سے زیادہ بات چیت کرنے کی اجازت نہیں۔ سفیدہ بائی نے بیٹھتے ہوئے کہا، ان کی تکلیف اور علاج کے بارے میں کچھ جاننا چاہتی ہوں۔ نرس اسے گہری نظروں سے تولتے ہوئے پوچھنے لگی، اگر میرا اندازہ غلط نہیں تو آپ شاید وہی خاتون ہیں جنہیں اس نے اپنے لہو سے خط لکھا تھا۔ پھر وہ مزید بتانے لگی، ان کی حالت منت سماجت دیکھتے ہوئے میں نے خط لکھنے اور پوسٹ کرنے میں ان کی مدد کی تھی۔ سفیدہ بائی نے جواب میں مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلا کر شکریہ کہا۔ نرس خوش ہوتے ہوئے بولی، سفیدہ بائی جی، آپ کو یہاں اپنے سامنے پا کر میں بے حد خوشی محسوس کر رہی ہوں۔ آپ یہاں تشریف رکھیں، میں ڈیوٹی ڈاکٹر کو اطلاع کرتی ہوں، وہی آپ کو مریض کے بارے میں پوری تفصیلات دے سکے گا۔ اس سے جان چھوٹی تو یہ پھر حیرت، خوشی اور ایک ہیجانی سی کیفیت کے گرداب میں پھنس گئی۔ دراصل وہ کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ انگوٹھیوں کا چکر کیا ہے۔ وہ کنکھیوں سے انگوٹھی اور اسے دیکھ رہی تھی۔ کالے خان کی مجبوری پہ معذوری یہ تھی کہ وہ چت لیٹا ہی رہ سکتا تھا، کسی حرکت یا کروٹ کے لیے وہ بے بس تھا۔ پھر بھی وہ خفیف سی گردن ہلا جلا کر اسے دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ بدقت کہنے لگا، سرکی سرکار، مجھے معذور جان کر معاف کر دینا، میں اگر ذرا بھی اٹھنے کے قابل ہوتا تو واقعی دل و نگاہ۔ وہ مزید قریب ہو کر کہنے لگی،
यूं ही खामोश और बेहरकत लेटे रहो काले खान। तुम्हें मेरे लिए इतनी तकलीफ करने की ज़रूरत नहीं। मैं तो खुद ही तुम्हारी अयादत के लिए यहाँ पहुँच गई। कहो कैसे हो? मुझे मालूम हुआ है तुम मेरा गाना सुनने की खातिर कुछ दूसरे लोगों की तरह जामन की पेड़ पर चढ़ गए थे। जामन का कमज़ोर टहन तुम्हारा बोझ सहार न सका और तुम खासी बुलंदी से नीचे गिर पड़े, जिसके नतीजे में तुम इस हालत को पहुँचे हो। क्या तुम मुझे मुख्तसरन बताना पसंद करोगे ये सब कुछ क्यों कर हुआ? शौक, हमाकत, इत्तेफाक या फिर? वो बमुश्किल बोला, सुर की सरकार, ये सब कुछ ही हुआ बहुत खूब हुआ, बल्कि तुम्हारा इल्तिफात पाने के लिए तो और भी बहुत कुछ होना चाहिए था। शौक ने मुझे वहाँ पहुँचाया, हमाकत ने मुझे जामन पे चढ़ाया और फिर इत्तफाक से मैं नीचे गिर पड़ा और फिर मेरी खूबी किस्मत के मुझे तुम्हारी तवज्जो हासिल हो गई। वैसे सुर की सरकार, वो तो जामन का पेड़ था, वहाँ सूली भी गड़ी होती तो उस पर भी चढ़ जाता। वो कदरे खिजल होते हुए कहने लगी, तुम्हें इस हालत में ज़्यादा बातें नहीं करनी चाहिए। वो हल्का सा मुस्कुराते हुए बोला, तुमने पूछा तो मेरा जवाब देना फ़र्ज़ बनता है। सफ़ेदा बाई करने को तो बातें कर रही थी, मगर इसका दिलो दिमाग अंगश्तरी वाले गोरख धंधे में उलझा हुआ था। उसे जब भी मौका मिलता वो अंगश्तरी को बखौर देख लेती। कुर्सी खिसका कर काले खान के करीब आने की एक वजह यह भी थी, वो बड़ी बेताबी से अंगश्तरी के बारे में जानना चाहती थी, मगर उसे कोई मुनासिब मौका या अल्फाज नहीं मिल रहे थे। इसी असना में ही नर्स अंदर दाखिल हुए। बड़ा कोई सड़ियल किस्म का बंगाली हिंदू डॉक्टर था। रस्मी इब्तदाई गुफ्तगू के बाद उसने सफ़ेदा बाई से दरियाफ्त किया कि मरीज़ से इसका क्या रिश्ता है। सफ़ेदा बाई ने उसे तमाम वाक़या सुनाया और बताया कि काले खान मेरा मद्दा है। मेरे प्रोग्राम में मेरे गाने की वजह से चूँकि ये हादसा हुआ है, इसलिए मेरा इंसानी फ़र्ज़ बनता है कि मैं इस भले मुंश की ईमानदारी और ख़बरगिरी करूँ। डॉक्टर ने बताया कि उस दिन वाले हादसे से मुतासर होने वाले चारों ज़ख्मियों में से सिर्फ काले खान ही इस वक्त यहाँ खसूसी निगहदाश्त में मौजूद है। बाकी तीनों को मरहम पट्टी के बाद फारिग कर दिया गया। सिर्फ यही मरीज़ है जो सबसे ज़्यादा मजरूह हुआ है। रीढ़ की हड्डी के अलावा कूल्हे और बाजू की हड्डियाँ भी मुतासर हुई हैं। अभी तक इसकी हालत ख़तरे से बाहर नहीं है। हमने कई बार मरीज़ से इसके घर का पता दरियाफ्त किया है ताकि इसके लवाहकीन को इसकी हालत के बारे में इतला दी जा सके, मगर ये कुछ बताता ही नहीं, सिर्फ आपको ही अपना वाली वारिस लिखवाता है। सफ़ेदा बाई ने कमाल अंदाज़े दिलरुबाई से डॉक्टर को अपनी हैसियत से आगाह करते हुए बताया, हम लोग अपने मद्दाहों और चाहने वालों की बहुत कदर करते हैं। हमारे मद्दाह कदरदान ही हमारा असल असासा और भाव भरम होते हैं। मैं इसका इलाज बम्बई, कलकत्ता या लाहौर में भी करवा सकती हूँ। चूँकि मेरा ताल्लुक़ शाही दरबार से भी है, इसलिए महाराजा साहब के हुक्म के मुताबिक इसका इलाज यहीं होगा और मैं 24 घंटे इस मासूम शख्स की तीमारदारी और दिलजोई के लिए यहाँ मौजूद हूँ। डॉक्टर के इसके जज्बात से मुतासर होते हुए कहने लगा, आप यहाँ तीमारदारी के लिए रह सकती हैं, मगर शायद इसकी ज़रूरत नहीं। आप हर रोज़ आइए, इसका दिल बहलाइए, मगर ज़्यादा देर आपका मौजूद होना मरीज़ के लिए मुनासिब नहीं। हमारा स्टाफ हर तरह से इसका ख्याल रखेगा। हमें इस मरीज़ के बारे में सरकारी तौर पर बड़ी ताकीद है। वो शाम ढले तक इसके पास बैठी रही, टक्कर टक्कर उसे और अंगुश्तरी को देखती रही। हिलने जुलने और बातें ना करने की गर्ज से नर्स ने उसे टीका लगाकर पुरसकून कर दिया हुआ था और अब एक नन्हे से बच्चे की तरह गहरी नींद में उतरा हुआ था। वो नर्स को चंद ज़रूरी हिदायत और इमरजेंसी में रब्ता करने के बारे में सब कुछ समझाकर उठ आई।